اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں اولاد کی تربیت کرنے کے لیے کچھ قواعد اور دستورات بیان ہوئے ہیں، جن میں آج جو ہم کچھ چیزیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ نطفہ منعقد ہونے سے پہلے والدین کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام نے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے والدین کو کون سے قواعد اور ضوابط یاد دیے ہیں اور کس طرح والدین کو اپنے وظائف انجام دینے ہیں، اور اسلام نے نطفہ منعقد ہونے سے پہلے کچھ نکات بیان فرمائے ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، شریک حیات کا انتخاب کرنا فقط یہ نہیں ہے کہ اس کا مقصد، اس کا مطلب منحصر ہو فقط شہوت دور کرنے پر، بلکہ اسلام نے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں کہ جن کی طرف والدین کا توجہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمسر کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، جن میں جو بہترین جو حقوق ہیں جن کی طرف ہم اپنے عرائض بیان کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، ان میں سے کچھ نکات ہیں جن کی طرف توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے اور لازم ہے۔ اسلام نے جو نکات بیان کیے ہیں ان میں سے جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نیک اور صالح فرزند کے لیے دعا کرنا۔ دیکھیں، دنیا میں آپ دیکھیں یا جہاں بھی آپ چلے جائیں، کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد بری ہو، ہماری اولاد کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، اور ہماری اولاد ہماری بدنامی کا باعث نہ بنے۔ تو ہر والدین یہی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، اچھی ہو، باکردار ہو، اور وہ خود کا نام بھی روشن کرے اور والدین کا نام بھی روشن کرے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جب اس سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، جب کوئی بچہ کوئی شرارت کرتا ہے، کوئی کام برا کرتا ہے، تو لوگوں کا اشارہ ان کے والدین کی طرف ہوتا ہے کہ والدین نے کیسی تربیت کی ہے کہ بچہ اس حد تک شرارتی ہو گیا ہے یا یہ جرم کر رہا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کہ اے والدہ، اے میری ماں، میری اچھی تربیت کر۔ اس میں یہ ہے کہ وہ بچہ کیا کرتا تھا، اس نے ایسے کام انجام دیے کہ جس کا سر انجام کیا ہوا کہ اسے تختہ دار پہ لٹکایا گیا، اور اس جوان سے کہا گیا کہ آخری اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو وہ بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ میری والدہ کو بلایا جائے، میں آخری اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی والدہ کو بلایا گیا تو اس نے کہا میری والدہ میرے قریب آ جائے۔ تو اس نوجوان نے کیا کیا، والدہ کی زبان کو کاٹ دیا۔ اس کو جب کاٹا زبان کو تو سب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ والدہ تھی، اس نے تو کہا میری والدہ مجھے ملاؤ، میں آخری والدہ سے ملاقات کروں گا کیونکہ میں تو تختہ دار پہ لٹکا ہوا ہوں۔ تو اس نے بیان کیا کہ یہی میری والدہ تھی جو باعث بنی میں ابھی تختہ دار پہ ہوں۔
کہ جب میں ایک مرتبہ چھوٹی سی چوری کر کے کسی کا تالا میں چرا کے گھر میں لایا تھا، اس نے خاموشی کے ساتھ رکھ دیا۔ یہ مجھے نہیں کہا کہ بیٹا یہ کہاں سے لائے ہو، یہ تالا یہ کس کا ہے، کس کا چرا کے لائے ہو، کہاں سے یہ آ گیا ہے ہمارے گھر میں۔ میں نے تالا چرایا، میں نے گھر میں رکھا، خاموش رہی۔ میں نے اور چوری کی، خاموش رہی۔ میرا اسی طرح سے ایک طریقہ کار میں نے اپنانا شروع کر دیا کہ ابھی بس یہ چوریاں کرتا رہوں گا، والدہ تو کچھ کہتی نہیں ہے۔ تو آخر میں یہاں تک میں پہنچ گیا کہ میں ابھی تختہ دار پہ لٹکا ہوا ہوں۔ کاش اگر یہی میری ماں مجھے صحیح تربیت کرتی تو میں آج اس مقام پہ نہ ہوتا۔ تو جو میرا موجب بنی، جو میرا سبب بنی، یہ میری والدہ بنی۔ اس وقت اگر مجھے روکتی کہ بیٹا چوری کرنا صحیح نہیں ہے، بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، جس کا بھی لے کے آئے واپس کر دو، تو میں یہاں تک نہ پہنچتا اور میرا یہ حالت میری نہ ہوتی۔ تو یہاں ہر اولاد کے لیے والدین یہ دعا کرتے ہیں اور دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ ہم کو تم نے جوڑا بنایا ہے اور حلال کا جوڑا ہے، ہم نکاح میں آئے ہیں، ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، تیری ذات کا شکر ہے، لیکن ہمیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا یہ دستور ہے اور قواعد اسلام میں ہے۔ اسلام اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرو۔ اور نمبر 2 کیا ہے کہ والدین کی خوراک کا اثر، یعنی حلال اور حرام خوراک کے جو اثرات ہیں وہ بعد میں بچے پر نمودار ہوتے ہیں۔ اگر والدین نطفہ منعقد ہونے سے پہلے اگر والد حلال کی کمائی کھائے گا اور اپنی اہلیہ کا پیٹ حلال سے بھرے گا اور خود جو نطفہ منعقد ہوگا وہ حلال سے ہوگا، لقمہ حلال سے ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو بچہ پیدا ہوگا، جو فرزند پیدا ہوگا، جو اولاد ہوگی والدین کی، وہ نیک اور صالح بنے گی، اس پہ لقمہ حلال کا اثر ہوگا۔ اور جو حرام کما کے آئے گا اور حرام کے ذریعے سے ہی جو اولاد پیدا ہوگی تو اس پہ اثرات وہی حرام کے ہوں گے، وہ نیک نہیں بنیں گے، وہ صالح نہیں بنیں گے، ان کا کریکٹر صحیح نہیں ہوگا، وہ حرام اپنے اثرات اس پہ چھوڑ دے گا اولاد کے اوپر۔ اس لیے والدین کو نطفہ منعقد ہونے سے پہلے اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی خوراک کیا ہو، حلال ہونی چاہیے، حرام سے پرہیز کرنی چاہیے۔ نمبر 3 کیا ہے کہ ہم بستری کرنے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ باوضو ہو کے یہاں سے ذکر خدا کر کے، جو بھی انشاءاللہ تعالی وہ آگے جو ویڈیوز ہماری آئیں گی اس میں ہم بیان کریں گے کہ آداب معاشرت کیا ہیں اور کیسے ان کو انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے مباشرت کے وقت ذکر خدا کرنا۔ دیکھیں کافی مقامات پر یہ بیان ہوا ہے، اسلام میں کافی مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو والدین بھی ہم بستری کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، تو اس بسم اللہ کی برکت سے اور اللہ کے ذکر کی برکت سے اولاد صالح پیدا ہوگی۔ اور روایات میں ہے یہ حافظ قرآن بنیں گے، قاری قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، عادل بنیں گے، نیک بنیں گے، صالح بنیں گے۔ یہ ذکر خدا کا اثر ہے اس وقت۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 ہے جسمانی اور روحانی لحاظ سے آمادہ ہونا، یعنی دونوں کا ضروری ہے، میاں اور بیوی کا، کہ وہ جسمانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے بالکل تیار ہوں، آمادہ ہوں۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں نیک اولاد کی اہمیت کیا ہے؟ ہم جب قرآن کریم میں نگاہ کرتے ہیں اور کلام الہی کی جب تلاوت کرتے ہیں تو ہماری نظر پڑتی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 87 پہ کہ پروردگار نے نیک اور صالح اولاد کی اہمیت کو کیسے بیان کیا ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ
صراط مستقیم. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نیک اولاد ہے، نعمت الہی میں سے ایک بہت بڑی جو نعمت ہے جس کو اسلام میں اہمیت دی گئی ہے اور اسلام نے جس کو بیان کیا ہے، وہ ہے اولاد کا صالح اور نیک ہونا. یہاں پہ پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ، ان کے والدین یعنی ان کی جد باپ، اور پھر خود ان کی اولاد اور خود ان کے بھائی، ان کو پروردگار شاہ فرمایا کہ ہم نے انتخاب کر لیا، چن لیا ان کو. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راہ کی ہم نے ہدایت کر دی اور انہیں سیدھے راہ پہ چلا دیا اور سیدھے راہ کے لیے انہیں انتخاب کر دیا. یہ صراط مستقیم ہیں، انبیاء ہیں. ابھی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے یا ان کی جد کا ذکر جو ہوا ہے، ان میں سے 16 انبیاء کا ذکر لیا گیا ہے. ان کے نام پہ، بعض کے نام پہ سورہ بھی ہیں قرآن کریم میں. حضرت یعقوب ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یوسف ہیں. یہ کافی ہیں. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ سورہ ہے، یعنی قرآن. حضرت یونس ہیں، حضرت نوح ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد تھے یعنی. تو یہ سارا جو ہے نا، یہ اولاد صالح کی اہمیت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. اور اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے یا جد ابراہیم علیہ السلام میں سے پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی وہ قبول فرمائی، جو پروردگار کے نبی نے دعا کی کہ بار الہ ان میں سے ایک نبی عطا کر دے جو انہیں تیرے کلام کی، تیرے آیات کی تلاوت کر کے انہیں بیان کرے اور انہیں راست پہ لائے اور ان کے قلوب کو صاف اور پاک کرے اور ان کے قلوب میں توحید کا پرچار اور اسلام کے پرچار کو ڈال دے اور یہ مسلمان ہو جائیں. ان کے دلوں کو زنگ سے پاک کر کے ان میں اسلام کا نور پلٹ دے اور انہیں اسلام کے دائرے میں لے کے آئے. تو وہ دعا قبول ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے اولاد ابراہیم علیہ میں سے پروردگار نے انہیں خاتم النبیین بنایا، مقرر کیا اور انہیں اپنا بہترین نبی انتخاب کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.